کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پیسے دے کر یہ گناہ کرے تو کیا صرف پیسے دینے سے وہ جائز ہو جاتا ہے یا پھر اس کا عذاب اور بھی سخت ہو جاتا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا تصور کیجئے، اگر انسان چند لمحوں کی خواہش کے لیے ایسا قدم اٹھائے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراض ہو جائے، ایمان کمزور پڑ جائے اور آخرت خطرے میں پڑ جائے، تو کیا یہ سودا کبھی فائدے کا سودا ہو سکتا ہے؟ آج ہم اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پیسے دے کر زنا کرنا سخت حرام اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ یہ صرف زنا ہی نہیں بلکہ فحاشی کو فروغ دینے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک زنا بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ سورۃ الاسراء۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ہر وہ راستہ، ہر وہ تعلق، ہر وہ ویب سائٹ، ہر وہ ویڈیو، ہر وہ ملاقات اور ہر وہ ماحول جو انسان کو اس گناہ تک پہنچائے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیسے دے کر یہ کام کیا جائے تو شاید گناہ کم ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پیسے دے کر زنا کرنے والا شخص ایک طرف اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور دوسری طرف ایک حرام کاروبار کو زندہ رکھنے میں بھی حصہ لیتا ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ کامل ایمان والا نہیں رہتا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ شیطان کبھی انسان کو ایک ہی لمحے میں بڑے گناہ کی طرف دعوت نہیں دیتا، بلکہ پہلے نظر، پھر بات، پھر دوستی، پھر تنہائی اور آخر کار حرام کام کروا بیٹھتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ابتدائی میں ان تمام راستوں کو بند کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یاد رکھیں، حرام تعلق چند لمحوں کی لذت تو دے سکتا ہے، لیکن اس کے بعد انسان کو پشیمانی، بے سکونی، گناہ کا بوجھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ سورۃ الزمر۔ اگر آپ سے بھی کبھی یہ گناہ ہو گیا ہے تو آج ہی سے سچے دل سے توبہ کریں، گناہ چھوڑ دیں، اللہ سے معافی مانگیں، نماز کی پابندی کریں اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے یہی توبہ آپ کی پوری زندگی بدل دے، یہی آنسو قیامت کے دن آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی کی زندگی بدل جائے۔